पी टी आई मेंबरान पे मुश्तमिल एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो कि ये बुनियादी जिम्मेदारी इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से संभालेंगे। पी टी आई वर्करों के बुनियादी आइनी और जमहूरी हक को बहाल किया जाएगा और पार्टी क़यादत का इंतखाब पार्टी वर्करों के हाथ में दिया जाएगा। याद रखिए कि ये हमारी असली जंग है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लुटते देखा है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बारहा उसको हाईजैक होते देखा है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कटी पतंग की शक्ल में देखा है जिसको बारहा लूटा गया। अब ये सिलसिला हम बंद करेंगे। ये पार्टी जिसकी अमानत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की, हम ये पार्टी उन वर्करों की अमानत उनको वापस करेंगे एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए। कॉन्फ्रेंस ने 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों की बंदरबांट को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया कि पार्टी के मुखलिस उम्मीदवारों की निशानदेही और हिमायत की जाएगी। पार्टी के ऐसे बहुत सारे दर्जनों ऐसे कारकुन हैं जो आज आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको टिकट भी नहीं दिया गया और उनकी जो साल की जो कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए उसको नज़रअंदाज किया गया। पार्टी टिकट्स में एक बार फिर बंदरबांट किए गए जो पहले भी होता रहा है, जहां पैसा चलता है। हमने इस सिलसिले में एक लाएमल तय किया है कि पार्टी हर सूबे में एक 3 शख्सी कमेटी बनाएगी जो उन वर्करों मुखलिस वर्करों की निशानदेही करेगी ताकि हम उनको अपने तौर पे जितनी उनकी हिमायत कर सकते हैं मीडिया के जरिए या किसी और अपने ताल्लुकात के जरिए या उनकी कैंपेन को प्रमोट करने के लिए, वो भी हमने आज फैसला किया कि हम भरपूर इंशाल्लाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस की करारदाद और दीगर तफसीलात का जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर अरसाल किया जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के फौरी और इलेक्शन ऑफ कमीशन पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी की एक शफाफ इलेक्शन के बाद दरख्वास्त दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आइन और कानून के मुताबिक नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद जब तक नहीं होता तब तक मुतल्लिका बैंकों को हिदायत दी जाए कि वो तमाम पीटीआई के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करे और हिदायत जारी की जाए ताकि पार्टी फंड्स का गैर मुतल्लिका अफराद के जरिए गैर कानूनी इस्तेमाल रोका जाए। ये भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाएंगे कि इस वक्त जो लोग जो डिफंक्ट हो चुके हैं, जो कानूनी तौर पे कोई हक नहीं रखते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें, ओहदों का ये ऐलान करें। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को फैसला दिया, जिस फैसले की तौसीक 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, जिसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया, उस इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में तमाम जो नोटिफिकेशंस थी तमाम ओहदेदारों की वो कलअदम हो गई हैं। इसलिए आज जो पार्टी को जो नुमाइंदा बनते फिरते हैं ये गैर कानूनी है, वो कलअदम है और उनके हाथों से या उनके दस्तखतों से जब पार्टी के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल वो गैर कानूनी है, उसको रोका जाए। ये हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आएंगे। कॉन्फ्रेंस ने आखिर में मेरी जो खिदमात थी इस सिलसिले में उसकी तारीफ की और काविशों को खराज तहसीन पेश किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को अपने बुनियादी असूलों पर दोबारा इस्तवार करना था। तो ये कॉन्फ्रेंस की आज की करारदाद है और इंशाल्लाह हमने आज अहद किया है कि अब हम ये जो कानूनी जंग है, कानूनी जंग से आगे जाएंगे, अमली तौर पे सियासी मैदान में जाएंगे, पीटीआई वर्करों से रब्ता करेंगे, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनको इकट्ठा करेंगे और ये जमात हमारा एक ही मकसद है। इसमें बड़ी चेमोगोइयाँ होती हैं, बहुत कुछ कहा गया है, आज भी आपके सामने बहुत सारी बातें हुई हैं इस सिलसिले में। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, हमारा इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है कि ये जमात जिनकी अमानत है उनको वापस की जाए। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और उसका एक ही तरीका है कि पार्टी को इदारा बनाया जाए, एक जमहूरी इदारा बनाया जाए जो कानून के ताबे हो और उसमें हम जो कुर्बानी दे सकते हैं हम देंगे और इंशाल्लाह आइंदा आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत डालेगा और मजीद कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, आपने
لیکن آپ کی پریس کانفرنس سے قبل پاکستان ٹی وی کے حساب کی جو مرکزی میڈیا ہے ان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کہہ لے یا ان کی طرف سے ایک بیان کہہ لے انہوں نے جاری کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے پارٹی کے رہنما ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک پہلا ایک کا جواب دے دیتا ہوں نا. دیکھیے اچھا سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی کے جو باغ دوڑ ہے اور آپ کو دے دیا جائے تو اس وقت جو ورکر ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کو مانتے بھی نہیں ہے. تو اس طرح دیکھیے آپ کے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کا راستہ اپنانا ہے. ہم نے یہ اختیار نہ آپ کو دینا ہے نہ ہم نے لینا ہے نہ کسی اور نے لینا ہے. ہم نے یہ اختیار ورکروں کو دے رہے ہیں ایک جمہوری طریقے سے کہ ان کی قیادت کون ہونی چاہیے. اس سلسلے میں نہ آپ فیصلہ کرنے کے مجاز ہے نہ میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں. نمبر 2، یہ سوال میری ممبرشپ کا ہماری میڈیا کی طرف سے آنا، آپ کی طرف سے آنا، سپریم کورٹ میں 2 دن ہیئرنگ ہوئی. جب سپریم کورٹ میں معزز چیف جسٹس صاحب نے بار بار یہ کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، یا یہ جو جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، 14 لوگوں نے کمپلینٹ کی تھی، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا. تو یہ جب بات ایک دفعہ طے ہو جائے اور ہائیسٹ جوڈیشل فورم میں طے ہو جائے تو اس پہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے. میں پھر بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں. اچھا سر، جو آپ کی تنظیم نو کا ٹائم فریم کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق سارا کچھ کریں گے؟ اور دوسرا، کیا بانی چیئرمین کے انڈر آپ کی تنظیم کام کرے گی یا انڈیپینڈنٹ ہوگی؟ دیکھیے، دوسرا جو آپ کا سوال ہے، جہاں تک بانی چیئرمین کا تعلق ہے، جس طرح میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، یہ ثابت ہو گیا سپریم کورٹ میں، میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا بلوچستان کا. سعید اللہ خان نیازی فاؤنڈنگ ممبر ہے، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے. یہ تاحیات رہیں گے. اسی طرح اور بھی ہمارے یہاں فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف کرایا. یہ تاحیات رہیں گے. تو کوئی یہ ان سے لے ہی نہیں سکتا یہ رتبہ کہ وہ ایک فاؤنڈنگ چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے. لیکن اس وقت عملی طور پہ الیکشن میں ایک لیڈرشپ کا کمپلیٹ ویکیوم ہے، کیونکہ قانونی طور پہ یہ تمام لیڈرشپ ڈیفنکٹ ہو چکی ہے. ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ایک عہدہ تھا جو کہ آئین کے مطابق چلتا تھا، وہ بھی اس ریزائن دے چکے ہیں جو سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے. تو ایک کمپلیٹ ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو ہم نے ڈیموکریٹکلی فل کرنا ہے پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق. تو ہم وہ راستہ ضرور دیں گے اور ہم توقع رکھیں گے کہ ظاہر ہے اس کا جو اپروپریٹ فورم ہے، جو ریگولیٹری باڈی ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ اب کیا جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ، پارٹی کے ورکروں کے ساتھ ایک ناٹک رچایا، ایک فراڈ کیا، ان کے بنیادی آئینی قانونی حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، کیا ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے، یا پارٹی کے ایسے لوگ جو پارٹی سے مخلص ہیں، جن کی ایک تاریخ ہے اور جو شفاف انداز میں، ہم جب الیکشن کمیشن بنائیں گے پی ٹی آئی کا تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں کیسے لوگ ہیں، باکردار لوگ. اور پھر ہم ممبرشپ ڈرائیو کریں گے، ووٹر لسٹ بنائیں گے، اس کو اوپن کریں گے، اس کو ویریفائی کروائیں گے اور پھر ووٹنگ کا عمل کروائیں گے. یہ ہم مثال بننا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک انقلاب آئے گا، کیونکہ دوسری سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائے گا اس عمل کو فالو کرنا، اور الیکشن کمیشن بھی اس معاملے میں پھر اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. ساتھ لیں گے اس پارٹی میں جو موجودہ پارٹی ہے جس میں شاہ محمود اور ایسے لوگ ہیں، کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھ لینا؟ ہم سب جو پارٹی کے ممبران ہیں سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہماری کوشش تو یہی ہوگی. ہماری کوئی پرسنل بائسز اپنی جگہ پہ، پرسنل لائکس ڈس لائکس اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اختیار ہم تمام پی ٹی آئی ممبرز کو دیں گے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کریں. بابر صاحب یہ بتائیے گا، کیا اس موقع پہ یہ پریس کانفرنس کرنا الیکشنز کے قریب آ کر پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو ڈیمیج نہیں کرے گا؟ دیکھیے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوریت کی بنیاد رکھنا وہ ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا. سیاسی جماعتوں کو ڈیموکریٹائز کرنا یہ بنیادی کام ہے. اگر آپ نے پاکستان میں جمہوریت کی ایک مضبوط عمارت، فعال عمارت جو لوگوں کے مسائل حل کر سکے، جو کریڈیبل لیڈرشپ کو سامنے لا سکے، وہ اس کا طریقہ یہی ہے. اب الیکشن کا ایک عمل شروع ہے. اس وقت اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس ایشو کو ہم اجاگر کریں.
آج آپ یہ یاد رکھیے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو ہم نے انٹرا پارٹی پہ موبلائزیشن کی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ لوگوں کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کچھ بنیادی علم ہوا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ تو ہم ڈیموکریسی کو سرو کر رہے ہیں. جہاں تک پارٹی کو نقصان کا تعلق ہے، نقصان پہنچانے والے تو پارٹی میں بیٹھے ہوئے، در انداز ہوئے ہوئے، قبضہ در قبضہ کرتے آئے، سال سے کرتے آئے، غیر قانونی طور پہ بیٹھے. انہوں نے اتنا بڑا فراڈ رچایا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے نام پہ، انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ، اور پھر بھی وہ اس پہ بیٹھے ہوئے، قابض بیٹھے ہوئے اور نمائندہ بننے کی. نقصان وہ پہنچا رہے ہیں، بنیادی عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جمہوری عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے آئین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے طے کرنا ہے کہ اب ہم نے ابتدا پاکستان تحریک انصاف سے کرنی تھی، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد تھا بنانے وقت، کہ ہم نے رول ماڈل بننا ہے. آج چونکہ الیکشن کا ماحول ہے، آپ کو میڈیا کی توجہ بھی مل رہی ہے، لوگوں کی توجہ بھی ہے. تو یہ جو میسج ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا، یاد رکھیے میں آن ریکارڈ ہوں، یہ میں نے کہا ہے، آپ 10 الیکشن کرا لیں، آپ یو ول بی ریسائکلنگ پولیٹیکل ویسٹ، بیکاز آپ کی سیاسی جماعتیں شخصی اور خاندانی قبضوں میں ہیں. وہ آپ نہیں آنے دیتی، وہ صرف وہی اپنے چہتوں کو سامنے لاتی ہیں جو آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. الیکشن ہو جائے آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے، آپ دیکھیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہمارے مسائل حل ہوئے، کیا پاکستان کا کعبہ قبلہ ٹھیک ہوا، کیا ہماری معیشت بہتری کی طرف چل پڑی، کیا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی. تو کیا وجہ ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکل گئی اور ہم وہیں پہ گھوم رہے؟ وجہ اس کی یہ کہ ہماری جمہوریت کی بنیاد کمزور ہے، اس پہ ایک جمہوری عمارت بن ہی نہیں سکتی.